السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مانگے اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سامایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ ترقی کے اس زمانے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، بامراد ہو جائے، اس کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے، وہ صاحب عزت اور پروقار ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے لوگوں کے مختلف خیالات اور نظریات ہیں کہ انسان دنیا میں اعلیٰ مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے، اچھی زندگی والا انسان کون ہے، دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ مال و دولت والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے طاقت و ہمت والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے لندن میں رہنے والا اچھا ہے، کوئی کہتا ہے بھارت کی سرزمین پر رہنے والا اچھا ہے۔ مگر خدا کی قسم مسلمانوں یاد رکھو، میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا فقیر اچھا ہے، کیونکہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور تخت سکندری بھی ہے ہیچ ان کے آگے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سدا بہار دولت ہے کہ جس میں خزانہ نہیں آتی، جس میں روپیہ نہیں آتا، اور جنہیں یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کا جاؤ جلال تو درکنار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جانے کے بعد نہ ہی انہیں دوزخ کا خوف ہے اور نہ ہی وہ جنت کے طلبگار رہتے ہیں۔ جو زلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو گئے وہ دنیا و آخرت میں امیر ہو گئے، اس لیے کہ دنیا کی شاہی سے میرے نبی کی در کی گادائی بہتر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی وہ تمام پچھلے امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو تمام امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو، کلمہ تمام مسلمان پڑھتے ہیں، مگر کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ کسی مفتی صاحب نے پڑھایا، کسی کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے پڑھایا، کسی کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھایا، کسی کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ مگر قربان جاؤ صحابہ اکرام کی عظمت و شان پر کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، خطبہ سنا تو خطبے والوں کو دیکھا، نماز پڑھی تو کالی کالی زلفوں والے کو دیکھا، دعا مانگی تو والضحیٰ چہرے والے کو دیکھا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ارے نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دیدار ہوتی تھی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلمان کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، قاری قرآن پڑھتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ مگر قربان جاؤ صحابہ اکرام کی عظمت و شان پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص وہ ہے جو ان جنتیوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان جنتیوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی تھے اور مراد بھی۔ ان کے قلوب خوف الہی خشیت خداوندی سے لبریز تھے، امانت و دیانت، صداقت و شجاعت ان کا ہر طرح امتیاز تھا۔ یہ مہاجر و انصار تھے، شہید تھے، مجاہد تھے، غازی تھے، اور میرے نبی کے مقدس صحابہ تھے۔ ان غلامان مصطفیٰ کو کفار مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیے، مگر انہوں نے ہر دکھ کو برداشت کیا، ہر مصیبتوں کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا۔ ارے ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر ظالموں کی اذیتیں اور
मुसीबतें बर्दाश्त की है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफार मुशरिकीन ने तख्ते-ए-दार पर लटका दिया। हजरत अम्मारा बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को कत्ल किया गया। फिर अम्मारा बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आए अम्मारा बिन यासिर, क्या तुम अभी भी मोहम्मद के कलिमा पढ़ोगे? क्या तुम अभी भी दीन इस्लाम पर कायम रहोगे? तो अम्मारा बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसकी तर्जमानी शायर ने यूं की है, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, यही फानी जिंदगी कुर्बान मेरी। अल्लाह ताला इसीलिए उन पर सलाम भेज रहा है। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी होता है, व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा, और उसके चुने हुए बंदों पर सलाम हो। इस आयत मुक़द्दसा के तहत साहिब तफसीर मज़ाहिर बरवाइन हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे मुराद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन है कि अल्लाह ताला उन पर सलाम भेज रहा है। अल्लाह ताला सहाबा पर सलाम क्यों भेज रहा है? इसलिए भेज रहा है कि इन्होंने अपने प्यारे नबी का कलिमा शरीफ पढ़ने के बाद अपना सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान कर दिया, और उनका ईमान ये था कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अलैना इल्लल बलाग।